ایران نے آج اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے، اور سب سے بڑا حملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایرانی میزائلوں نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، موساد کے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا ہے، اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم چوپٹ ہو گیا، ناکام ہو گیا، ایرانی میزائلوں کو نہیں روک سکا۔ آپ اسکرین پر ان تصویروں کو دیکھیے، یہ جو دھواں اڑتی ہوئی تصویریں ہیں، یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر دیکھیے، تینوں تصویر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی موساد کے ہیڈ کوارٹر کی ہے، جس پر ایران کے میزائل نے حملہ کیا۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح ناکام ہو گیا، ایران کے میزائلوں کو نہیں روک سکا، اور جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ دھواں میں تبدیل ہو گیا ہے، دھواں کی جو لپٹیں ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ رہی ہے، پورا آگ میں جل رہا ہے۔ اور اسرائیل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے موساد کا، آپ اسے دیکھیے، تصویر ہے موساد کے ہیڈ کوارٹر کی۔ موساد کو دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، جاسوس ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، اور اس کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کی تصویریں بھی جلدی نہیں مل پاتی ہے، اور بڑے سنسان ایریا میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا ہے، کوئی بورڈ نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ کیا ہے۔ لیکن اس ہیڈ کوارٹر کو، جو موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، حملہ کر کے ایران نے اڑا دیا ہے، اور کہہ لیجئے کہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اور یہ خبر حقیقت پر مبنی ہے، کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میڈیا میں یہ خبریں سامنے آ چکی ہے۔ بھلے ہی اسرائیل کی میڈیا نے ابھی تک اس خبر کو شائع نہیں کیا ہے، کیونکہ اسرائیل میں سینسرشپ ہے، لیکن کچھ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سے کچھ ویڈیوز بھی ایسی سامنے آئی ہے، اسرائیل کے کچھ شہریوں نے ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے، جس میں باضابطہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے میزائل نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا ہے، اڑا دیا ہے، اور وہ لوگ ویڈیو میں کہہ بھی رہے ہیں۔ آگے میں آپ کو ویڈیو سناؤں گا، لیکن پہلے آپ یہ خبر دیکھیں۔ گلوبل آئی نیوز نے موساد کے ہیڈ کوارٹر کی دو ویڈیو کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا ہے، اور لکھا ہے بریکنگ ایران اسٹرائکس اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہیڈ کوارٹرز، کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ایران کے میزائل نے اڑا دیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ گلوبل آئی نیوز نے خبر شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا خبر ہے سما نیوز، اس نے بھی خبر شائع کی ہے کہ ایران لانچز بیلسٹک میزائلز نیئر موساد ہیڈ کوارٹرز ایز وار ود اسرائیل انٹرز 5th ڈے۔ تو سما ٹی وی کا کہنا ہے کہ موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے نزدیک میزائل کو لانچ کیا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ بالکل ہیڈ کوارٹر پر میزائل گرا ہے، اور دھواں اٹھ رہا ہے، اور چاروں طرف سے آگ میں گھرا ہوا ہے۔ اور اس خبر کے بعد ہی بنیامین نتنیاہو کی یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی ہے، کیونکہ اسرائیل پر اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ مانا جائے گا۔ قدس نیوز نیٹ ورک، جو فلسطین کا میڈیا ہاؤس ہے اور فلسطین اور اسرائیل کی خبروں کو سب سے زیادہ یہاں سے شیئر کیا جاتا ہے، ہر پل کی اپڈیٹ دی جاتی ہے، قدس نیوز نیٹ ورک نے بھی لکھا ہے فوٹیج شوز دا مومنٹ ایرانین میزائلز ٹارگیٹڈ این اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کمپاؤنڈ ان ہرزیلیا نارتھ آف دی تل ابیب ارلیئر دس مارننگ، کہ اس صبح جو فوٹو آئی ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کمپاؤنڈ کو ٹارگٹ کیا ہے ہرزیلیا میں، اور اسرائیلی انٹیلیجنس ملٹری کا جو ہے کمپاؤنڈ وہ دراصل موساد کہلاتا ہے، تو اس کو ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے، دھواں اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اور یہ جو تصویریں ہیں بڑی حیران کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی بھی خبریں سامنے آئی ہے، اور کہہ لیجئے کہ اب تک کا یہ سب سے بڑا ایران کا حملہ ہے۔ اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کیا کچھ اسرائیل کا ایک شہری یہ کہہ رہا ہے۔ וואי וואי, על המוסד, הצליחו על המוסד אפילו. וואו. تو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کر دیا ہے، اڑا دیا ہے، اور یہ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے اس کو 5 دن پورے ہو چکے ہیں، آج 5واں دن ہے۔ ایران کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے اس کا یہ 4تھا دن ہے، اور اسرائیل نے حملے کا آغاز کیا تھا، اسرائیل نے 13 جون کو ہی ایران کو نشانہ بنایا تھا، تو اس اعتبار سے یہ 5واں دن ہے، اور لگاتار ایران کی طرف سے اسرائیل کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تہران کے آسمانوں پر ایران کی فضائی حدود میں اسرائیل کا کنٹرول ہو چکا ہے، ایئر اسپیس میں۔ اب
ایران کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، لیکن لگاتار ایران اسرائیل کے اس دعوے کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ اور دیکھیے یہ کل رات کی 2 تصویریں ہیں، یا کہہ لیجئے 2 میپ ہے جو ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کی ہے، اور رات سے میزائل برسانا ایران نے جو شروع کیا تو صبح تک جاری رہا، اور ابھی بھی ایران کی طرف سے لگاتار میزائل اٹیک کیا جا رہا ہے، میزائل کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل میں ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے، لوگ گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ ان تصویروں کو دیکھیے، پورا وہ علاقہ ہے جہاں ایران نے میزائل کی برسات کی ہے، اور ان علاقوں میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی، پوری رات لوگ گھروں سے بھاگنے پر مجبور رہے۔ اسی طرح اسرائیل کا یہ ایریا دیکھیے جو میڈیٹرین سی سے نزدیک ہے، یہاں بھی ایران نے میزائلوں کی برسات کی ہے، میزائل گرائے ہیں، اور لوگ ان علاقوں کو خالی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہوم لیس جو لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تک کی یہ کچھ تصویریں سامنے آئی ہے ایران کی جوابی کارروائی کی 4تھے دن کی، یعنی 16 اور 17 جون کی رات میں ایران کے میزائلوں نے اسرائیل میں جو تباہی مچائی ہے اس کی کچھ تصویریں دیکھیں کہ پورا میزائل گرنے سے کھڈا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی جو بسیں تھیں یہ تمام کی تمام بسیں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ آپ ان بسوں کو تصویر دیکھیے، یہ بس ڈپو ہے جہاں تمام بسیں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے کس طرح پوری جو عمارت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس زلزلہ آیا تھا اور پوری عمارت مخدوش ہو گئی ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ دیکھیے ایک اور تصویر دیکھیے، جو تصویر ہے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ جو گھر تھا پوری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ کچھ اور خبریں دیکھیے جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے خبر شائع کی ہے کہ 2000 لوگ اسرائیل کے صرف ایک ایریا سے بے دخل ہو چکے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ایریا ہے یہ پیٹھا ٹکوا کا ایریا ہے۔ کل ایران کے میزائلوں نے پیٹھا ٹکوا جو اسرائیل کا ایک شہر ہے اس کو ٹارگٹ کیا تھا، نشانہ بنایا تھا، بہت بڑی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی۔ 60 سے زیادہ جو ٹاورز ہیں یا کہہ لیجئے بڑے بڑے کمپاؤنڈ ہے وہ یہاں زمین دوز ہو گئے، اور تقریباً 2000 فیملی یہاں سے بے گھر ہو چکی ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، اور یہ سب اسرائیل کی وجہ سے ہوا ہے، بنیامین نتنیاہو کی دہشت گردی کی وجہ سے ہوا ہے کہ انہی لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ملٹری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں لڑائی کے سلسلے کو اب آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ پچھلے 4 دنوں میں ایران نے جس طرح کی جوابی کارروائی کی ہے، ایران نے جس طرح اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، اس سے اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اسرائیل کا اندازہ یہ تھا، اسرائیل کا اپنا منصوبہ یہ تھا کہ اس نے 13 جون کو پوری طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اندر باہر اوپر نیچے ہر طرف سے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے آرمی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو درہم برہم کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، تو اب ایران جوابی کارروائی نہیں کر پائے گا۔ لیکن پچھلے 4 دنوں میں ایران نے جس طرح جوابی کارروائی کی ہے اور صرف میزائل حملے سے ہی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، تو اب اسرائیلی آرمی کو اپنا پلان بھی چینج کرنا پڑ رہا ہے، اور اسرائیلی آرمی نے کہا کہ ایران میں اسرائیل کی جو لڑائی ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے، آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور تہران کے علاوہ دوسرے شہروں کو بھی اب نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ خبر ہے کہ the Chief of the Military Intelligence Directors Major General Shlomi Bindar tells officers today that they will soon break ground in other areas of Iran after the IDF paved the way to Tehran، کہ تہران کے علاوہ جو دوسرے ایریاز ہے اب وہاں جنگی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کو فوکس کیا جائے گا۔ کچھ اور خبر ہے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، آپ نے تو یہ تو جان لیا کہ ایران نے اسرائیل پر کس طرح کا حملہ کیا ہے، کس طرح کا نقصان ہوا ہے، لیکن اسرائیل نے ایران پر کس طرح کا حملہ کیا ہے، اور کل یعنی 17 جون کی رات میں ایران کو کہاں کہاں نشانہ بنایا ہے، ایران کا کیا نقصان ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو زندہ ملبے سے نکال لیا گیا ہے، اور یہ خبر ایران کی طرف سے آئی کہ 3 people were found alive beneath under the rubble of a residential building bombed by the Israeli occupation in the Iranian capital Tehran۔ تہران میں ایک بلڈنگ پر حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اور ملبے کے نیچے سے 3 لوگوں کو ایران کی ریسکیو ٹیم نے زندہ نکال لیا ہے۔
ایک اور خبر ایران سے سامنے آئی ہے اور اس خبر کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک ٹارگٹ کیا تھا، حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے اس ٹارگٹ کو ناکام بنا دیا۔ اور یہ جو معاملہ ہے بشیر کے ایریا کا ہے، تو بشیر جو تہران کا ایک علاقہ ہے، وہاں اسرائیلی آرمی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی فائٹر پلین سے، لیکن ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اور یہ ساری چیزیں اسرائیل کے اس دعویٰ کو غلط ثابت کر رہی ہے، جس میں اسرائیل بار بار یہی کہتا ہے کہ اس نے ایران کے پورے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ختم کر دیا ہے اور ایران کے آسمانوں پر اسرائیل کو مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ ایک اور خبر اصفہان سے آئی ہے اور اصفہان کے ڈپٹی گورنر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا ہے ایرانی آرمی نے، ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے۔ تو ایک اور بڑی کامیابی ہے ایران کی کہ وہ لگاتار اسرائیل کے حملوں کو روک رہا ہے، اپنا دفاع کر رہا ہے۔ ڈپٹی گورنر آف اصفہان announced an Israeli drone was shot down by the IRGC aerospace force near the Natanz نیوکلیئر سائٹ۔ تو نٹنز جو نیوکلیئر سائٹ ہے ایران میں، وہاں ڈرون سے حملہ کرنے کی اسرائیل نے کوشش کی تھی، لیکن اس حملے کو بھی ایران کی آرمی نے ناکام بنا دیا ہے اور ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسرائیلی وار پلینس لانچ ایئر اسٹرائکس آن دی ایرانین سٹی آف تبریز۔ تبریز جو ایران کا تاریخی شہر ہے، مشہور شہر ہے، تو وہاں بھی اسرائیل کے فائٹر پلین نے، جنگی طیاروں نے حملہ کیا ہے اور کافی نقصان بھی ہوا ہے، اس کا ویژول بھی سامنے آیا ہے، جبکہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو روکنے کی بھی کوشش کی، ایکٹیویٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کا لگاتار نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ اکیلے اس جنگ کو وہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ وہ اس جنگ کو نہیں جیت سکتا ہے، اور یہ جنگ جتنی لمبی ہوگی اسرائیل کا اتنا ہی نقصان ہوتا جائے گا۔ اس لیے اب اسرائیل نے سیدھے امریکہ سے ڈائریکٹ مدد طلب کی ہے، اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضروری ہے امریکہ کی مدد ملنا۔ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو ختم نہیں کر سکتا ہے، اور یہی خبر ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی اسرائیلی میڈیا ڈسٹروئنگ نیوکلیئر فیسلٹیز ان ایران از پاسبل ود امریکن اسسٹنس۔ تو امریکہ کی مدد کے بعد ہی ممکن ہے تمام ٹھکانوں کو جو نیوکلیئر سائٹس ہے اس کو ختم کرنا، اس کے علاوہ پوسیبل نہیں ہے۔ اور جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ ایران نے آج موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور دھواں اٹھتی ہوئی جو تصویر ہے پوری دنیا کی اب اس پر نظر ہے، اور اسرائیل کو بھی ماننا پڑ گیا ہے کہ ایران کے میزائلوں میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ قوت ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ جب ایران نے میزائل اٹیک کیا تو اسرائیل کو ایسا لگا تھا کہ ایران کے میزائلوں میں جان نہیں ہے، دم نہیں ہے، اور ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم ہے، یہ ایران کے میزائلوں کو روکنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس مرتبہ ایران نے اپنے دوسرے میزائلوں کا استعمال کیا ہے، اور اسرائیل میں جو تباہی ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ فوکس نیوز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے کل کی ہے، جس میں اس کا رپورٹر بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی سنیے۔ This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. تو یہ سچائی ہے اسرائیل کی، جہاں لگاتار تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، سنسرشپ اسرائیل نے عائد کر دیا ہے، اس کے باوجود سچائی سامنے آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اسرائیل اب کھل کر امریکہ کی مدد چاہ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ میں آنے والا ہے۔ امریکہ میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے، اس پر آگے ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔